ہم نے تمہاری طرف ایسی کتاب نازل کی ہے جس میں تمہارا تذکرہ ہے، کیا تم نہیں سمجھتے؟ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایہا الذین آمنوا اوفوا بالعقود احلت لکم بہیمۃ الانعام الا ما یتلی علیکم غیر محل الصید وانتم حرم ان اللہ یحکم ما یرید۔ اے ایمان والو، معاہدے کو پورا کرو، تمہارے لیے وہ چوپائے حلال کر دیے گئے ہیں جو مویشیوں میں داخل یا ان کے مشابہ ہو، سوائے ان کے جن کے بارے میں تمہیں پڑھ کر سنایا جائے گا، بشرطے کہ جب تم احرام کی حالت میں ہو اس وقت شکار کو حلال نہ سمجھو۔ اللہ جس چیز کا ارادہ کرتا ہے اس کا حکم دیتا ہے۔ یہ میں نے آپ کے سامنے سورہ مائدہ کی آیت نمبر 1 تلاوت کی اور اس کا ترجمہ پیش کیا۔ الحمدللہ اس سے پہلے ہم سورہ فاتحہ، سورہ بقرہ، سورہ آل عمران اور سورہ نساء مکمل کر چکے ہیں۔ اب ہم سورہ مائدہ کا مطالعہ شروع کر رہے ہیں۔ مائدہ کے معنی ہوتے ہیں دسترخوان کے معنی میں آتا ہے۔ یہ مائدہ عربی زبان میں دسترخوان کو مائدہ کہتے ہیں، اور چونکہ اس سورہ کے اندر ایک آیت میں ایک جگہ ذکر ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے جو لوگ تھے، عیسائی جو لوگ تھے، انہوں نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے مطالبہ کیا تھا کہ آپ اللہ سے دعا کیجئے کہ ہم کو ایک ایسا کھانا نصیب ہو، ایک دسترخوان اترے آسمان سے اور اس میں ہمارے لیے طرح طرح کے کھانے ہو، ایسی آپ دعا کیجئے۔ تو اسی مناسبت سے اس کا نام مائدہ رکھ دیا گیا۔ یہ جتنی بھی صورتوں کے نام ہے، سورہ بقرہ ہے، سورہ کہف ہے، سورہ اخلاص، جتنی بھی صورتوں کے نام ہیں، یہ اصل میں میں پہلے بھی یہ بات بتا چکا ہوں کہ وہ سورہ کے اندر کوئی ایسی بات اس تعلق سے ہوتی ہے، اسی مناسبت سے سورہ کا نام رکھا جاتا ہے۔ جیسا اگر آپ سے کوئی پوچھے کہ بھئی یہ سورہ کا نام یہ کیوں ہے، تو یہ معلوم ہونا چاہیے کہ یہ سورہ کے اندر اس تعلق سے کوئی بات کی گئی۔ جیسے مثال کے طور پہ سورہ بقرہ ہے، تو بقرہ کے معنی گائے کے ہوتے ہیں۔ اب کوئی پوچھے کہ بھائی سورہ بقرہ کا نام سورہ بقرہ کیوں رکھا گیا، تو آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ اصل میں سورہ بقرہ میں ایک جگہ گائے کا ذکر ہے، جو بنی اسرائیل کو جو گائے ذبح کرنے کا حکم دیا گیا تھا، اس کا ذکر ہے کہ بقرہ کو ذبح کرو، گائے کو ذبح کرو، تو اسی مناسبت سے اس کا نام سورہ بقرہ رکھا گیا۔ اسی طرح سورہ کہف ہے، تو اصحاب کہف کا اس میں ذکر ہے، اس لیے اس کا نام سورہ کہف رکھا گیا۔ تو جو بھی سورہ کا نام رکھا جاتا ہے وہ اس سورہ کے اندر اس کا ذکر ہوتا ہے، اسی مناسبت سے اس کا نام رکھ دیا جاتا ہے۔ کوئی بھی سورہ آپ دیکھ لیں تو مائدہ جو رکھا گیا نام سورہ مائدہ، مائدہ کے معنی دسترخوان کے ہوتے ہیں، اور اس میں چونکہ دسترخوان کا ذکر آیا ہے، جو عیسائی لوگوں نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے مطالبہ کیا تھا کہ دعا کرے کہ آسمان سے ایک دسترخوان اترے، تو اس مناسبت سے اس کا نام سورہ مائدہ رکھا گیا۔ سورہ مائدہ جو ہے یہ مدنی سورہ ہے۔ جیسے مکی سورہ ہوتی ہے، سورہ دو حصوں میں تقسیم ہوتی ہے، مکی سورہ اور مدنی سورہ۔ مکی سورہ اس کو کہتے ہیں جو ہجرت کے پہلے نازل ہوئی، اور مدنی سورہ اس کو کہتے ہیں جو ہجرت کے بعد نازل ہوئی۔ اور سورہ مائدہ جو ہے یہ بہت آخری حصے میں نازل ہوئی، جب اسلامی حکومت قائم ہو گئی تھی مدینہ میں، اور مکہ فتح ہو چکا تھا، اور جزیرہ عرب میں مسلمانوں کی طاقت بڑھ چکی تھی، اور کافر اور دشمنان اسلام جو ہے وہ مغلوب ہو چکے تھے، اور اسلام کو روکنے سے مایوس ہو چکے تھے کہ اب ہم اسلام کو نہیں روک سکتے، اب مسلمان بہت پھیل چکے ہیں۔ یہ صورتحال جب تھی اس وقت یہ سورہ نازل ہوئی، لہٰذا اس میں مسلمانوں کے سماجی، معاشرتی، سیاسی اور مالی مسائل کے تعلق سے بہت ساری چیزیں اس کے اندر آئی ہے۔ تو اس میں سب سے پہلے اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ یا ایہا الذین آمنوا اوفوا بالعقود، کہ اے ایمان والو تم نے جو بھی معاہدہ کیا ہوا ہے، جو بھی معاملہ کیا ہوا ہے، اس کو پورا کرو۔ اب عام طور سے انسان جو بھی معاہدہ کرتا ہے، ٹریٹی کرتا ہے، جو بھی عہد کرتا ہے کسی سے، اسلام یہ کہتا ہے کہ تم اس کو پورا کرو، اس کو پورا کرنا تمہاری ذمہ داری ہے۔
اور مفسرین نے لکھا ہے کہ معاہدہ 3 طرح کا ہوتا ہے. سب سے پہلا جو معاہدہ ہے وہ تو ہمارا اللہ کے ساتھ ہے, اپنے رب کے ساتھ ہے, کہ جب ہم نے کہا کہ لا الہ الا اللہ, کہ نہیں ہے کوئی معبود سوائے اللہ کے, تو یہ کہہ کر ہم نے اللہ کے ساتھ ایک معاہدہ کر لیا کہ اے اللہ میں تجھ کو اپنا رب مانتا ہوں, اپنا خالق مانتا ہوں, اپنا مالک مانتا ہوں, اور میں تیرا بندہ ہوں. یہ ہم نے اقرار کر لیا. تو جب ہم نے یہ اقرار کر لیا کہ اللہ میرا مالک ہے, اللہ میرا خالق ہے, میں اللہ کا بندہ ہوں, اللہ میرا حاکم ہے, تو جب یہ مان لیا آپ نے, تو اب اللہ تعالیٰ کی طرف سے جو بھی احکامات آپ کو مل رہے ہیں, جو بھی انسٹرکشن, جو بھی ہدایات آپ کو مل رہی ہے, وہ ہدایات کو بھی بغیر چو چرا کیے آپ کو ماننا پڑے گا. اب اس میں ہم کو عقل نہیں لگانا ہے کہ بھائی یہ اسلام کا جو حکم ہے یہ عقل میں سمجھ میں نہیں آتا, یہ سود کیوں حرام ہے, نہیں حرام ہونا چاہیے, یہ پردہ کیوں ضروری ہے, نہیں ہونا چاہیے, یہ بات عقل میں نہیں آتی. اب یہ کہنے کا آپ کو اختیار نہیں ہے, کیونکہ آپ نے کہہ دیا کہ میں اللہ کو اپنا خالق مانتا ہوں, اپنا حاکم مانتا ہوں, اپنا مالک مانتا ہوں. تو اب اللہ کا جو بھی حکم ہے اب آپ اس کو ماننا ہے. ہاں اس میں اگر کوتاہی ہو رہی ہے عمل کرنے میں ایک الگ بات ہے, وہ گناہ ہے, لیکن قبول تو کرنا ہے آپ کو. اگر آپ قبول نہیں کر رہے, آپ کہہ رہے کہ یہ بات میرے سمجھ میں نہیں آ رہی, میں یہ بات کو نہیں مانتا, تو پھر گویا کہ آپ نے جو کلمے کا اقرار کیا, جو اللہ سے معاہدہ کیا, وہ معاہدے کو آپ پورا نہیں کر رہے. آپ نے خود معاہدہ کیا کہ اللہ میرا رب ہے, اللہ میرا خالق ہے, اللہ میرا حاکم ہے, اس کو اختیار ہے کہ وہ جو حکم مجھ کو دے. ابھی کوئی امپلائی ہے, اب وہ کام کر رہا ہے, تو اب وہ یہ تھوڑی دیکھیں گا کہ میرا باس مجھے کیا دے رہا ہے, جو حکم دیں گا اس کو کرنا پڑے گا. کام کے ٹائم پہ بولیں گا باہر جاؤ, باہر سے کچھ کام باہر ہے, آپ کو جانا پڑے گا. آپ یہ نہیں بول سکتے کیونکہ آپ نے اقرار کر لیا کہ بھائی میں تمہارے یہاں کام کروں گا, جو کام تم دیں گے میں وہ کروں گا. تو اسی طرح ہم نے اللہ کے ساتھ ایک اقرار کر لیا, ایک معاہدہ کر لیا, تو اللہ کہہ رہے کہ اب تم اس معاہدے کو پورا کرو. ایک تو یہ ہو گیا. اسی طرح ایک معاہدہ انسان آپس میں بھی کرتا ہے کہ آپ اکیلے میں ایک انسان نے دوسرے انسان سے کوئی معاہدہ کیا, کوئی آپس میں طے کیا بات کہ میں یہ کام کروں گا, کوئی عہد کیا, کوئی پرومس کیا. اسی طرح کوئی ایک جماعت نے دوسری جماعت کے ساتھ کوئی معاہدہ کیا, کوئی پرومس کیا. اسی طرح ایک ملک نے دوسرے ملک کے ساتھ کوئی معاہدہ کیا, کوئی ٹریٹی کی. تو اب اللہ تعالیٰ کہہ رہے کہ تم کو اس کو نبھانا ہے. یعنی اگر ایک انسان نے دوسرے انسان سے کیا وہ بھی نبھانا ہے. اسلام میں وعدے کو پورا کرنا, معاہدے کو پورا کرنا, پرومس کو پورا کرنا, اس کی بہت زیادہ اہمیت ہے. اگر کوئی وعدہ خلافی کرتا ہے, پرومس کو توڑتا ہے, یہ اسلام میں سخت ناپسندیدہ ہے, اس کو بہت زیادہ ناپسند کیا گیا. لیکن آج ہم اس کو بہت ہلکے میں لیتے ہیں. اس چیز کو وعدہ کر لیتے ہیں, ہاں انشاءاللہ میں جمعہ کو یہ کام کر دوں گا, پکا وعدہ, اور پھر بھول گئے. ہاں میں یہ تمہارا کام کر دوں گا, آپ بے فکر رہے, ہم بھول گئے. آپ نے جب وعدہ کر لیا, اگر آپ نہیں کر سکتے تو آپ بول دے کہ دیکھو میں ٹرائی کروں گا, اگر ہو سکے تو ہوگا, نہیں تو میں نہیں ہوا تو میری ذمہ داری نہیں ہے, میں ٹرائی کروں گا. یہ اگر آپ کہہ رہے تو گویا کہ پھر آپ نے پرومس نہیں کیا. لیکن آپ کہہ رہے کہ نہیں پکا میں کر کے دوں گا, اب پھر آپ نہیں کر رہے, تو آپ نے گناہ کا کام کیا, آپ نے ایک معاہدے کو توڑا, ایک پرومس کو آپ نے توڑا. یہ اسلام میں سخت ناپسندیدہ ہے. تو چاہے وہ اللہ کے ساتھ آپ کا معاہدہ ہو, چاہے بندوں کے ساتھ آپ نے معاہدہ کیا ہو, پرومس کیا ہو, اللہ کہہ رہے کہ اس کو پورا کرو وہ معاہدے کو. چاہے ایک ملک سے دوسرے ملک کا معاہدہ ہوا ہو, ایک جماعت کا دوسرے جماعت کے ساتھ معاہدہ ہوا ہو, ایک خاندان کا دوسرے خاندان کے ساتھ معاہدہ ہوا ہو, پرومس ہوا ہو, اس کو پورا کرے. یہ اس کا مطالبہ کیا جا رہا ہے. پھر آگے فرما رہے احلت لکم بہیمۃ الانعام الا ما یتلی علیکم غیر محل الصید وانتم حرم, اور تمہارے لیے وہ چوپائے حلال کر دیے گئے ہیں جو مویشیوں میں داخل یا ان کے مشابہ ہو. ابھی دیکھیے پہلے اللہ تعالیٰ نے کہا کہ معاہدہ پورا کرو, تو اس سے میں نے ایک بتایا کہ ایک یہ بھی ہے کہ اللہ کے ساتھ ہم نے جو عہد کیا ہے کہ اللہ ہمارا رب ہے, ہمارا خالق ہے, ہمارا مالک ہے, ہمارا حاکم ہے, تو اس کو اختیار ہے کہ وہ جو چاہے وہ کرے, جو چاہے وہ حکم دے, اللہ کو اختیار ہے اور ہم کو اس کو ماننا ہے. تو اب پھر یہاں پر
کچھ جانوروں کے بارے میں اللہ کہہ رہے کہ یہ جانور تمہارے لیے حلال ہے، کچھ جانور تمہارے لیے حرام ہے، تمہارے لیے کھانا اس کا۔ تو جو چوپائے ہے، چوپائے میں سے جو مویشی ہے یعنی گھریلو جو جانور ہے، جیسا بکری ہے، بکرا ہے، گائے ہے، بھینس ہے، اس طرح کے جو جانور ہے یہ تمہارے لیے ان کا کھانا حلال ہے۔ اور کچھ جانور ایسے جن کا کھانا حرام ہے، جن کا ذکر ابھی آگے آ رہا ہے آیت نمبر 3 میں، تو ان کا کھانا تمہارے لیے اللہ کہہ رہے کہ حرام ہے۔ اسی طرح کچھ جانور ایسے جو جنگل میں رہتے ہیں لیکن ان کا کھانا جائز ہے، جیسے ہرن ہے، نیل گائے ہے، لیکن اس میں ایک شرط یہ رکھے کہ اگر آپ حالت احرام میں ہے، حج کرنے کے لیے آپ جا رہے ہیں، تو پھر ایسی حالت میں آپ شکار نہ کریں، نارمل حالت میں آپ شکار کر کے ان کو بھی کھا سکتے ہیں۔ پھر آگے اللہ فرما رہا ان اللہ یحکم ما یرید، اللہ جس چیز کا ارادہ کرتا ہے اس کا حکم دیتا ہے۔ یہ بات کہہ کر اللہ تعالیٰ نے تمام چیزوں کی جڑیں کاٹ دی۔ اب یہ اعتراض کا ہمارے پاس اختیار ختم ہو گیا کہ ایسا کیوں ہے، ویسا کیوں ہے۔ اللہ کہہ رہے کہ میں خالق ہوں، میں نے سب کو پیدا کیا، میں نے سب چیز کی، تو اب میں جو چاہے حکم دوں۔ اب آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ جانور کیوں کاٹنا، یہ جانور کاٹنا غلط ہے، ان کو تکلیف پہنچانا غلط ہے۔ یہ جو آج کل بہت سارے ہمارے غیر مسلم بھائی کہتے ہیں کہ بھائی یہ ذبح کرنا غلط ہو گیا، کسی کو جان سے مارنا اپنے مزے کے لیے، اپنے کھانے کے لیے۔ تو اللہ کہہ رہے کہ ہم نے حکم دیا، ہم نے پیدا کیا، اور ہم ہی کہہ رہے کہ ان کو کاٹ کے کھا سکتے ہو، تو پھر تم کون ہوتے بولنے والے؟ جب اللہ نے پیدا کیا تو اللہ جو چیز کہے ہم کو ماننا ہے۔ اللہ کہہ رہے کہ ان کو کھا سکتے ہو، ہم کھا سکتے ہیں، ان کو نہیں کھا سکتے، آپ نہیں کھا سکتے۔ اب یہاں پہ عقل نہیں لگانا ہے کہ بھئی یہ جانور کو ذبح کیوں کرنا، یہ تو جاندار ہے۔ تو پھر جاندار ہے تو سبزی بھی جاندار ہے، آج کی سائنس سے پتہ چل چکا ہے، فیکٹ بن چکا ہے کہ یہ جو درخت ہے ان میں بھی جان ہوتی ہے۔ تو پھر تو درخت کو بھی مت کاٹو، پھر سبزی بھی مت کھاؤ، سبزی تو آپ کھا رہے ہیں، بس جانور کو مت کاٹو بولتے۔ تو یہ ایک جذباتی بات ہے اور کوئی عقل سے اس کا میل نہیں کھاتا۔ جس نے پیدا کیا ہے وہ خود اجازت دے رہا ہے، تو اب وہ اجازت کو نہیں لینا یہ اس کی ناقدری ہے، اس کی نعمت کی ناقدری ہے۔ وہ خود کہہ رہا ہے کہ کھاؤ، کاٹ کے کھاؤ۔ ہاں یہ ہے کہ یہ حلال ہے، یہ حرام ہے، وہ یہ بتا دے رہا ہے۔ اور اللہ تعالیٰ نے کہہ رہے کہ ہم جو چاہے وہ کرے، لیکن اس کے باوجود بھی اللہ تعالیٰ حکمت سے ہی فیصلہ کرتے ہیں۔ آپ دیکھیے جتنے بھی جانور کھانا حلال ہے وہ تمام ایسے جانور ہیں جن کو کھانے سے انسان کو کوئی نقصان نہیں پہنچتا، اور جتنے حرام ہے وہ ایسے جانور ہیں جن کو اگر کھائیں گے تو انسان کو نقصان پہنچے گا، اس کے جسم کو نقصان پہنچے گا۔ اور جو کنڈیشن میں حرام ہے، جیسے مردار کھانا حرام ہے، ابھی آگے آئیں گا، تو اس سے بھی انسان کو نقصان پہنچتا ہے۔ سائنس بھی اس بات کو مانتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے جو فیصلہ کیا وہ انسان کی بھلائی کے لیے کیا، اس کے جسمانی اعتبار سے، روحانی اعتبار سے جو جانور فائدے مند ہے اسی کو حلال قرار دیا کہ اس کو تم کھا سکتے ہو، اور جو نہیں ہے اس کو حرام قرار دیا۔ تو اللہ تعالیٰ تو اپنی حکمت سے کر رہے ہیں، اور سب سے بڑی بات یہ کہ اللہ کا فیصلہ ہے۔ ہاں اللہ کہہ رہے کہ بس تم جو حلال ہے وہ کھاؤ اور ہمارا نام لے کر ذبح کرو، کیونکہ ہمارا جانور ہے، ہم نے پیدا کیا اور ہم نے تم کو اجازت دی کہ تم کھا سکتے ہو، لیکن ایک شرط پر کہ ہمارا نام لے کر ذبح کرنا۔ کسی اور کا نام لے کر ذبح کرو گے پھر حرام ہو جائیں گا۔ کسی ولی کے نام پہ، کسی بت کے نام پہ، کسی اور نام پہ اگر آپ ذبح کریں گے تو وہ حرام ہو جائیں گا۔ ہمارا نام لے کے ذبح کرو، اس لیے کہ ہم نے اجازت دی، ہم نے اس کو پیدا کیا، تو ہمارا نام لے کے ذبح کریں گے تو تمہارے لیے جائز ہے۔ تو اب یہ تمام جو اعتراض ہوتے ہیں یہ بیوقوفی کی بات ہے کہ بھئی یہ جانور میں جان ہوتی ہے، جانور کیوں کاٹنا، اپنے مزے کے لیے کیوں کھانا، وہ بھی جاندار ہے، ایسا سب بیوقوفی کی بات ہے۔ جب پیدا کرنے والا کہہ رہا ہے کہ تم اس کو کھا سکتے ہو، ہم نے تمہارے کھانے کے لیے پیدا کیا، تو پھر یہ سمجھنا کہ کیوں کاٹے یہ بیوقوفی کی بات ہے۔ اور اگر اس طرح لاجک پہ جائیں گے تو پھر آپ کچھ بھی نہیں کھا سکتے۔ جتنی بھی کھانے کی چیزیں ہیں دنیا میں سب کے اندر جان ہوتی ہے، اس لیے آپ دیکھیں گے کھانے کی چیزیں سڑتی ہے۔ ابھی پتھر ہے، پتھر کو آپ رکھیں وہ سڑے گا کیا؟ لیکن کھانے کو آپ باہر رکھ دے ایک دن میں سڑ جائیں گا۔ تو جس میں جان ہوتی ہے وہی چیز سڑتی ہے، جو بے جان ہوتا ہے وہ سڑتا نہیں ہے۔ پتھر نہیں سڑتا، کتنے بھی دن رکھو پتھر کو۔ تو ہر چیز میں جان ہے، تو پھر کچھ بھی مت کھاؤ۔ آپ کچھ بھی نہیں کھا سکتے، سبزی بھی نہیں کھا سکتے، ویجیٹیبل بھی نہیں کھا سکتے۔ درخت میں بھی جان ہوتی ہے، سائنس سے پتہ چل چکا ہے، وہ محسوس کرتا ہے، جب اس کو کاٹا جاتا ہے اس کو محسوس کرتا ہے۔ تو پھر سبزی بھی مت کھاؤ آپ۔ تو یہ بیوقوفی کی بات ہے کہ ان کو تکلیف ہو رہی۔ پھر بعض لوگ کہتے ہیں کہ نہیں وہ درخت میں جو جان ہے اصل میں کم ہے، جانور میں زیادہ ہے، تو کم ہے اس لیے کھا سکتے ہیں۔ یہ بھی بیوقوفی کی بات ہے۔ ابھی کوئی ایسا کہے
کہ بھائی کوئی اگر معذور ہے, ہاتھ کٹا ہوا ہے, کوئی دیکھتا نہیں, تو ان کو قتل کر دو, تو مانا جائیں گا؟ بلکہ اس کو تو زیادہ ظلم سمجھا جائے گا. جو کمزور ہے اس کو کاٹنا تو زیادہ ظلم ہو گیا اگر عقل سے دیکھنا ہے تو یہ سب بے بنیاد بات ہے کہ جانور کو ذبح کرنا یہ غلط ہے, اس کے اندر جان ہوتی ہے, اس کو کیوں اپنے مزے کے لیے, اپنی زبان کے لیے. بھائی اللہ تعالیٰ کہہ رہے کہ ہم نے اس کو پیدا کیا اور ہم اجازت دے رہے کہ تم اس کو کھا سکتے ہو. تو جس نے پیدا کیا اس کو اختیار ہے. ہاں, اس نے ایک لمیٹیشن لگا دی, ایک لمٹ لگا دی کہ یہ جانور کھا سکتے ہو, اس کے علاوہ یہ نہیں کھا سکتے. اور دوسری قید یہ لگا دی کہ ہمارا نام لے کے ہی آپ کاٹ سکتے ہیں. اگر کسی اور کے نام پہ آپ کاٹیں گے, کسی بزرگ کے نام پہ آپ نے کاٹا, کسی ولی کے نام پہ آپ نے ذبح کیا, کسی بت کے نام پہ آپ نے ذبح کیا, تو پھر آپ کے لیے حرام ہو جائے گا, کیونکہ اللہ نے اس کی اجازت دی ہے اور اللہ تعالیٰ کے نام پہ کاٹا جائے گا تو جائز ہوں گا. تو یہاں پہ جو اللہ نے کہا ان اللہ یحکم ما یرید, اللہ جس چیز کا ارادہ کرتا ہے اس کا حکم دیتا ہے. تو اس جملے نے, اللہ کے اس کہنے نے کہ اللہ جو چاہتا ہے اس کا حکم دیتا ہے, تمام اعتراضات, تمام ہمارے جو ڈاؤٹس ہے, ہمارے جو شکوک و شبہات ہے, سب کی جڑ کاٹ دی کہ آپ کو اعتراض کرنے کا اختیار نہیں ہے, آپ کو سوال کرنے کا اختیار نہیں ہے. کیونکہ آپ نے جب کہا کہ میں لا الہ الا اللہ, میں اللہ کو اپنا خالق مانتا ہوں, اللہ کو اپنا مالک مانتا ہوں, اللہ کو اپنا حاکم مانتا ہوں, تو آپ نے یہ بھی مان لیا کہ میں اللہ کے تمام احکامات کو بھی مانتا ہوں, اللہ کے تمام انسٹرکشنز کو بھی مانتا ہوں, تمام ہدایات کو بھی مانتا ہوں. یہ آپ نے قبول کر لیا. اب آپ کی ذمہ داری ہے کہ جو اللہ کی طرف سے حکم آ رہا ہے اس کو قبول کرے. ہاں, اس میں اب دو چیز ہو سکتی ہے. ایک یہ ہے کہ بعض لوگ جو پڑھے لکھے لوگ ہوتے ہیں, تھوڑا ریشنل قسم کے, تھوڑا عقل سے سمجھنے والے, تو وہ جب ان کے سامنے کوئی حکم آتا ہے, جیسا سود حرام ہے, پردہ ضروری ہے, وغیرہ وغیرہ, تو ان کے دل میں خیال آتا ہے کہ بھائی اس کی حکمت کیا ہے, اس کا فلسفہ کیا ہے. تو اسلام میں جو احکامات دیے گئے اس کی حکمت سمجھنا, اس کا فلسفہ سمجھنا یہ منع نہیں ہے, آپ سمجھ سکتے ہیں. کیونکہ بعض مرتبہ ایسا ہوتا ہے جو پڑھے لکھے لوگ ہوتے ہیں, تھوڑا جو دماغ سے سوچتے ہیں, ریشنل قسم کے ہوتے ہیں, تو ان کو ایسا ہے کہ ان کو اگر وضاحت کر دی جائے, اس کا فلسفہ بتا دیا جائے, اس کی حکمت بتا دی جائے, تو ان کو اور اطمینان ہو جاتا ہے اور سیٹسفائیڈ ہو جاتے ہیں کہ ہاں یہ چیز اچھی ہے اسلام میں, اس کا یہ مقصد ہے, یہ فلسفہ ہے, تو وہ مطمئن ہو جاتے ہیں. تو یہ جائز ہے اس طرح پوچھنا کہ بھائی اس کی حکمت کیا ہے. آپ حکمت معلوم کر سکتے ہیں, تو جو عالم ہے, جو اس کی حکمت کو جاننے والا ہے, وہ اس کی حکمت بتا دے. لیکن آپ اعتراض نہیں کر سکتے. بعض لوگ حکمت نہیں پوچھتے, اعتراض کرنا شروع کر دیتے کہ بھائی یہ سود کیوں حرام ہے, اس کی وجہ سے تو مسلمان کا ڈیولپمنٹ رک جائیں گا, یہ پردہ کیوں ضروری ہے, اس کی وجہ سے تو ہماری بچیاں آگے نہیں بڑھ پائیں گی. یعنی اعتراض کرتے ہیں. تو اعتراض کرنا منع ہے. آپ حکمت پوچھیے, اس کا فلسفہ کیا ہے یہ پوچھیے, اس کی حکمت کیا ہے یہ پوچھیے, اور بتانے والوں کو بتانا چاہیے. یہ نہیں کہ نہیں ہم حکمت نہیں بتائیں گے بس آپ عمل کرو, ایسا بھی نہیں ہے. حکمت بتانا چاہیے. حکمت معلوم ہونے سے انسان سیٹسفائیڈ ہوتا ہے اور اطمینان کے ساتھ اس پہ عمل کرتا ہے. لیکن اعتراض کرنے کا آپ کو حق نہیں ہے, کیونکہ اللہ کہہ رہے یا ایھا الذین آمنوا اوفوا بالعقود, کہ اے ایمان والو تم اپنے وہ معاہدے کو پورا کرو. کیونکہ آپ نے معاہدہ کر لیا کہ لا الہ الا اللہ, کہ میں اللہ کے علاوہ کسی کو خدا نہیں مانتا, اللہ میرا مالک ہے, اللہ میرا خالق ہے, اللہ میرا حاکم ہے. تو اب گویا کہ میں اللہ کی تمام احکامات کو بھی مانتا ہوں, اب میں اللہ کے تمام انسٹرکشن کو بھی مانتا ہوں, تمام ہدایات کو بھی مانتا ہوں. یہ آپ نے اقرار کر لیا, اور اللہ کہہ رہے کہ اب اس کو تم پورا کرو. اور پھر اللہ کہہ رہے کہ اللہ جو چاہے حکم دے, اللہ نے سب کو پیدا کیا, اللہ کی مرضی. اور لیکن اس کا مطلب یہ بھی نہیں ہے کہ جو چاہے حکم دے کا مطلب تم کو اللہ تکلیف میں ڈال دے, تم کو پریشانی میں ڈال دے. اللہ جو بھی حکم دیتا ہے تمہارے بھلے کے لیے دیتا ہے, کیونکہ اللہ نے تم کو پیدا کیا, تو اللہ زیادہ بہتر جانتا ہے کہ تمہارے لیے کیا فائدے مند ہے, کیا نقصان دہ ہے. ابھی ایک کمپنی کار بناتی ہے, کار کے ساتھ مینول آتا ہے, تو اس کو ہم فالو کرتے ہیں, یا کوئی بھی مشین ہم خریدتے ہیں مینول کو ہم فالو کرتے ہیں, کیونکہ جو بنانے والی کمپنی ہے وہ زیادہ بہتر جانتی ہے کہ بھائی یہ کیسے اچھے انداز میں اس کو چلایا جا سکتا ہے, زیادہ اس کی لائف کو کیسے بڑھایا جا سکتا ہے, اسموتھلی کیسے اس کو یوز کیا جا سکتا ہے, وہ کمپنی زیادہ بہتر جانتی ہے. اب کوئی کہے کار خرید لے کہ بھائی میری کار ہے, میں نے خریدا, اب میں اپنی مرضی سے چلاؤں گا, جب بریک دبانا ہے میں اسکیلیٹر دباؤں گا, جب اسکیلیٹر دبانا ہے تب بریک دباؤں گا, رائٹ جانا ہے تو لیفٹ اسٹیئرنگ موڑوں گا, میری مرضی, میری کار ہے. تو سوچے اس کا کیا حال ہوگا. تو بھائی کار تیری ہے, لیکن جو بنانے والے تو اس کے حساب سے چلانا پڑے گا, تبھی تو اپنی منزل پہ پہنچے گا, نہیں تو ہاسپٹل پہنچ جائیں گا.
تو اسی طرح جسم ہمارا ہے، لیکن جو بنانے والا ہے اس نے جو مینول ہم کو دیا ہے اس کے اعتبار سے ہم چلیں گے تو دنیا اور آخرت دونوں اعتبار سے ہم کامیاب ہوں گے، اور اپنی مرضی چلائیں گے تو دنیا اور آخرت دونوں اعتبار سے ہم پریشان ہوں گے، ناکام ہوں گے۔ تو یہ اللہ تعالیٰ بتا رہے کہ ہماری بات کو مانو۔ یا ایھا الذین آمنوا لا تحلوا شعائر اللہ ولا الشہر الحرام ولا الہدی ولا القلائد ولا آمین البیت الحرام یبتغون فضلا من ربہم ورضوانا واذا حللتم فاصطادوا ولا یجرمنکم شنآن قوم ان صدوکم عن المسجد الحرام ان تعتدوا وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الاثم والعدوان واتقوا اللہ ان اللہ شدید العقاب۔ اس میں اللہ تعالیٰ ایک بات اور یہ بھی کہہ رہے کہ اے ایمان والو، تم اللہ کی نشانیوں کو، جو شعائر ہے اللہ کے شعائر کی بے حرمتی مت کرو۔ شعائر کہتے ہیں جو اسلام کی پہچان بن چکی ہے، جو اسلام کا ایک نمونہ بن چکا ہے، ایک سائن بن چکا ہے، اب اس کی بے حرمتی کرنا یہ سخت ناجائز ہے اسلام میں۔ کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں جو ضروری نہیں ہوتی، مطلب فرض نہیں ہے، لیکن وہ ایک پہچان بن چکی ہے، تو اب پہچان بننے کی وجہ سے اب ہر مسلمان کا اس کی رسپیکٹ کرنا، اس کا احترام کرنا ضروری ہو جاتا ہے۔ جیسے اذان ہے، اذان یہ کوئی فرض واجب نہیں ہے۔ اگر ایک مسجد میں اذان نہ ہو اور بغیر اذان کے نماز ہو جائے تو نماز ادا ہو جائیں گی۔ اذان دینا سنت ہے، فرض واجب نہیں ہے۔ اگر کوئی مسجد میں اذان نہ بھی ہو کوئی فرق نہیں پڑے گا، نماز ہو جائیں گی۔ لیکن آج کے دور میں اذان جو ہے یہ شاعر بن چکا ہے، یعنی مسلمانوں کی پہچان بن چکا ہے۔ اب اگر کوئی اذان کو ختم کرے گا یہ سخت گناہ ہوگا۔ حالانکہ اذان کے بغیر نماز ابھی بھی ہو جائیں گی۔ اگر مثال کے طور پہ کوئی مسجد میں کوئی مؤذن صاحب اذان دینا بھول گئے، نہیں اذان ہوئی اور نماز کا وقت ہوا، امام صاحب نے نماز پڑھا دیے، نماز ہو جائیں گی۔ اذان سنت ہے، لیکن وہ شاعر بن چکا ہے، وہ ایک سائن بن چکا ہے، مسلمانوں کی ایک پہچان بن چکی ہے۔ اس لیے اب اذان کا احترام کرنا، مسجد میں اس کو لاگو کرنا یہ اب ضروری ہو چکا ہے۔ اگر کوئی نہیں کرے وہ سخت گنہگار ہوگا۔ تو اسی طرح جو شاعر ہوتے ہیں یہ ایک پہچان بن جاتی ہے، وہ پہچان کی وجہ سے اب اس کو کرنا ضروری ہوتا ہے۔ ابھی جیسے یہ مسجد میں ہم میناریں لگاتے ہیں، یہ جو مینار ہم لگاتے ہیں یہ بھی اسلام کا شاعر ہے، اس سے ایک شان دکھائی دیتی ہے اسلام کی، مسجدوں کی الگ سے پہچان میں آتا ہے کہ ہاں یہ مسجد ہے۔ تو جتنے بڑے مینارے ہوتے ہیں اتنا ایک رعب پڑتا ہے کافروں کے دل پہ، دشمنان اسلام کے دل پہ۔ تو اس لیے اب مینارے لگانا مسجد میں ضروری ہو گیا، یہ شاعر بن گیا۔ اب کوئی یہ کہے کہ بھائی فضول خرچی ہے کیوں مینارہ لگانا، نہیں، وہ شاعر بن چکا ہے۔ اور یہ جو رواج شروع ہوا مینارے کا، اصل میں حضرت عمر بن عبدالعزیز کے دور سے شروع ہوا۔ حضرت عمر بن عبدالعزیز ایک اموی بادشاہ تھے۔ پہلے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں مینارے لگانے کا ایسا رواج نہیں تھا، بس سادہ سا مسجد بن جاتی تھی۔ پہلے تو چھپڑ کی بنتی تھی، درخت کے جو چھال ہوتی تھی اس سے بناتے تھے، تو مینار وغیرہ کا تصور نہیں تھا۔ تو ایک مرتبہ جب اموی بادشاہ، اموی پیریڈ آیا تو عبد الملک بن مروان تھے، ان کے بیٹے ولید بن عبد الملک جب بادشاہ بنے تو اس دور میں تھوڑا سا ایک دنیا داری کا بھی مزاج آ گیا تھا، شان شوکت دکھانے کا۔ تو انہوں نے اپنے محل کے سامنے ایک بہت بڑی مسجد بنائی، جامع اموی کے نام سے، بہت بڑی مسجد۔ اور وہ مسجد میں پہلی مرتبہ بڑے بڑے مینار لگائے، مینار اور گنبد لگائے انہوں نے، ایک تھوڑا سا شان دکھانے کے لیے، کیونکہ بادشاہ تھے تو ہماری مسجد ایسی عالی شان ہونا چاہیے۔ جیسے آج بھی مزاج ہے، جیسے ابو ظبی میں گرانڈ ماسک بنی ہے یو اے ای میں، وہ بہت عالی شان مسجد ہے، تو تھوڑا سا ایک شان دکھانے کے لیے تو اس انداز سے انہوں نے بنایا۔ تو ولید بن عبد الملک کا جب انتقال ہوا تو اس کا بھائی سلیمان بادشاہ بنا، اور پھر جب اس کا انتقال ہوا تو اس کے بعد عمر بن عبدالعزیز بادشاہ بنے۔ تو عمر بن عبدالعزیز تھے، بہت سادہ زندگی گزارتے تھے، حالانکہ وہ بہت بڑے بادشاہ تھے۔ ان کی جو بیوی تھی وہ سلیمان بن عبد الملک کی بہن تھی، یعنی وہ بادشاہ کی بہن تھی، بادشاہ کی بیٹی تھی اور بادشاہ کی بیوی، لیکن وہ بھی سادہ زندگی گزارتی تھی۔ فاطمہ نام تھا، اپنے ہاتھ سے اپنے گھر کو کلر کرتی تھی، پوچھا لگاتی تھی، بہت سادہ زندگی۔ تو عمر بن عبدالعزیز جب بادشاہ بنے تو انہوں نے دیکھا کہ یہ جو مسجد ولید نے بنائی ہے یہ اپنی شان کے لیے اس نے بنائی تھی، تو انہوں نے سوچا کہ یہ مسجد کو، اس کے جو مینارے اس کو توڑوا دیے جائے، میناروں کو، کیونکہ یہ زبردستی شان کے لیے بنائے گئے اور یہ دیکھ کے پھر دوسرے لوگ بھی بنائیں گے تو فضول خرچی بھی ہوں گی، تو میناروں کو توڑ دیا جائے۔ تو انہوں نے آرڈر پاس کر دیا جب بادشاہ بنے کہ بھائی میناروں کو توڑ دیا جائے۔ اب جن لوگوں کو کرنا تھا وہ کرنے والے تھے، توڑنے والے تھے۔ اسی اثنا میں ایک عیسائیوں کا وفد ڈیلیگیشن آیا عمر بن عبدالعزیز سے ملنے کے لیے، کسی وجہ سے ملاقات کرنے کے لیے آیا۔
تو جب ملاقات کرنے کے لیے وہ آ رہا تھا تو محل کے سامنے مسجد تھی، تو محل میں جب وہ آ رہا تھا تو ان کے سامنے ان کے ساتھ ایک دو لوگ، عمر بن عبدالعزیز کے ایک دو لوگ تھے جو ان کو لے کے آ رہے تھے، تو وہ مسجد کے سامنے رک گئے اور ایسے سر اٹھا کے انہوں نے مینار کو دیکھا. بہت اونچے اونچے مینار تھے، وہ عیسائیوں نے مینار کو ایسا سر اٹھا کے دیکھا. اور ایک عیسائی، وہ بڑا مورخ تھا، اس میں ہسٹورین تھا، اس نے مینار کو دیکھ کے جملہ کہا کہ جو قوم یہ عمارت بنا سکتی ہے وہ قوم کو کبھی شکست نہیں ہو سکتی، وہ قوم کو جھکایا نہیں جا سکتا، کیونکہ یہ دیکھ کے ایک رعب میرے اوپر طاری ہو رہا ہے. تو یہ قوم اب کبھی جھک نہیں سکتی، ان کو کبھی روکا نہیں جا سکتا، اب یہ پوری دنیا پہ قابض ہو جائیں گے. تو یہ جملہ اس نے کہا. پھر ملاقات کر کے وہ ڈیلیگیشن چلے گیا. پھر بعد میں جو شخص ان کے ساتھ کھڑا تھا اس نے عمر بن عبدالعزیز سے کہا کہ جب ہم لوگ آ رہے تھے محل میں تو مسجد کے سامنے رک کے اس شخص نے یہ بات کہی، تو کہ اس سے ایک رعب طاری ہوتا ہے یہ عمارت کو دیکھ کے، یہ مینار کو دیکھ کے، اور یہ قوم کو کوئی جھکا نہیں سکتا. تو عمر بن عبدالعزیز نے جب یہ سنا تو پھر وہ جو آرڈر پاس کیا تھا کہ میناریں توڑ دیے جائے، وہ آرڈر انہوں نے ختم کر دیا. اور انہوں نے کہا کہ اگر یہ میناروں سے اگر کافروں کے دل میں، دشمنان اسلام کے دل میں رعب پیدا ہوتا ہے تو یہ میناریں ہونا چاہیے، لگانے چاہیے. اور اس کے بعد سے مسجدوں میں میناریں لگانے کا ایک رواج چل گیا اور اب لگائے جاتے ہیں. تو یہ شاعر بن چکا ہے اب. تو شاعر کا مطلب یہ ہوتا ہے جو ایک پہچان بن جائے مسلمانوں کی، اسلام کی، تو اب اس کا احترام کرنا ہے، اس کی رسپیکٹ کرنا ہے. ابھی جیسے ٹوپی پہنتے ہیں، حالانکہ ٹوپی پہننا کوئی ضروری نہیں ہے، مطلب فرض واجب نہیں ہے، لیکن ایک شاعر بن چکا ہے کہ بھائی یہ ٹوپی پہننے والا مسلمان ہوتا ہے. تو اس وجہ سے اب اس کا احترام کرنا ہے. آپ نہیں پہنتے ٹھیک ہے، لیکن آپ اس کی بے حرمتی نہیں کر سکتے. آپ ٹوپی پہ پیر نہیں رکھ سکتے، اس کو آپ پھینک نہیں سکتے. اب اس کا احترام کرنا ہے، کیونکہ ٹوپی اب شاعر بن چکی ہے، ایک پہچان بن چکی ہے. آپ نہیں پہن رہے نہ پہنے، لیکن عزت آپ کو اس کی کرنا پڑے گا، احترام اس کی کرنا پڑے گا. تو اللہ کہہ رہے کہ اللہ کے شاعر کا احترام کرو. جو بھی شاعر اللہ کے ہے، جو اللہ کی اور اسلام کی جو پہچان ہے، جو سائن بن چکا ہے، جس سے پہچانا جاتا ہے اسلام کو، مسلمانوں کو، اب وہ شاعر بن چکے ہیں. اب اس کا رسپیکٹ کرنا، اس کا احترام کرنا یہ آپ کے لیے ضروری ہے. وَلَلشَّهْرَ الْحَرَامِ، اور جو اشہر حرم ہے، جو 4 مہینے ہے، اس کا احترام کرو، اس میں جنگ کرنا منع ہے. وَلَلْهَدْيَ وَلَلْقَلَائِدِ، اور جو اللہ کے نام پہ جو جانور لائے جاتے ہیں. پہلے ایسے ہوتا تھا کہ حج عمرہ کرنے جو لوگ جاتے تھے تو جانور ساتھ میں لے کے جاتے تھے قربان کرنے کے لیے. آج کل تو وہیں پہ خرید لیتے ہیں، پہلے ساتھ میں لے جاتے تھے کیونکہ پیدل سفر ہوتا تھا. تو وہ جانور بھی اب شاعر بن چکا ہے، کیونکہ اللہ کے نام پہ اس کو لے جایا جا رہا. اب وہ جانور کی بھی بے حرمتی نہیں کر سکتے، اب اس پہ سواری نہیں کر سکتے، اب اس کو تکلیف نہیں پہنچا سکتے، کیونکہ اللہ کے لیے اس کو خاص کر لیا گیا کہ اللہ کے لیے قربان ہونا ہے. تو اب وہ جانور کا بھی احترام کرو، یہ اللہ تعالیٰ یہاں پہ کہہ رہے ہیں. اسی طرح صحابہ کرام، اس میں اس کے پس منظر میں ایک بات یہ بھی ہے کہ صحابہ کرام ایک مرتبہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ عمرہ کے لیے جا رہے تھے، عمرے کے سفر پہ. تو کفار مکہ جو تھے انہوں نے صحابہ کرام کو روک دیا تھا کہ تم اس سے آگے نہیں بڑھ سکتے حدیبیہ کے مقام پہ، اور تم یہ سال عمرہ نہیں کر سکتے، اگلے سال عمرہ کرنا. اور کچھ ٹریٹی انہوں نے کی، معاہدہ کیا، جو معاہدہ صحابہ کرام کو بالکل پسند نہیں آیا. صحابہ کرام بول رہے تھے ہم کیوں معاہدہ کریں، ہمارے پاس طاقت ہے، قوت ہے، ہتھیار ہے، ہم ان سے لڑ سکتے ہیں. لیکن اللہ کے نبی کا حکم تھا کہ نہیں، ہم کو معاہدہ کرنا ہے. اور جو ٹریٹی آف حدیبیہ جو ہوا، صلح حدیبیہ جو ہوا، وہ وہیں پہ ہوا. تو پھر صحابہ کرام کو واپس کر دیا گیا. ان کے جو جانور صحابہ کرام نے لائے تھے قربان کرنے کے لیے، وہ ان کو قربان بھی نہیں کرنے دیے کافروں نے، تو ان کو الگ سے قربان کرنا پڑا. تو یہ واقعہ پیش آیا تھا. پھر اس کے 2 سال کے بعد ایسا ہوا، یہ سن 6 ہجری میں واقعہ پیش آیا. سن 8 ہجری میں اللہ تعالیٰ نے مکہ کو فتح کروا دیا، مکہ مسلمانوں کے قبضے میں آ گیا. تو اب اس وقت بھی جو کافر لوگ تھے وہ بھی حج عمرہ کیا کرتے تھے، وہ اپنے حساب سے کرتے تھے، اس میں شرک ملا ہوا تھا لیکن کرتے تھے. تو اس وقت پھر مسلمانوں کے دل میں خیال آیا کہ اب جو کافر عمرہ کرنے آئیں گے ہم ان کو عمرہ نہیں کرنے دیں گے، کیونکہ انہوں نے ہم کو نہیں کرنے دیا تھا تو ہم ان کو بھی نہیں کرنے دیں گے، اور ان کے جانور کو یہاں ذبح بھی نہیں ہونے دیں گے. تو اس پہ اللہ نے کہا کہ وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَآنُ قَوْمٍ أَن صَدُّوكُمْ عَنِ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ أَن تَعْتَدُوا، کہ اے لوگو تمہاری جو نفرت ہے، مطلب جو انہوں نے تم کو روکا تھا، وہ نفرت تم کو انصاف کرنے سے نہ روکے. یعنی تم ان کے ساتھ انصاف کرو، وہ اگر آ رہے ہیں تو آنے دو. حالانکہ بعد میں پھر منع کر دیا گیا کہ اب یہاں پہ کوئی کافر نہیں رہیں گا، کوئی حج کرنے نہیں آئیں گا، کوئی عمرہ کرنے نہیں آئیں گا، جو مسلمان ہیں بس وہی آئیں گا. لیکن اس وقت تک اجازت تھی. تو اللہ کہہ رہے کہ تم ان کو آنے دو.
تمہارے ساتھ جو انہوں نے کیا اس کا بدلہ تم مت لو، تم انصاف کرو. انہوں نے ناانصافی کی تھی، تمہارے ساتھ ظلم کیا تھا، تم یہ کام مت کرو. تو اس میں یہ حکم دیا گیا کہ ہر حالت میں ہمیں انصاف کرنا ہے، چاہے وہ سامنے والا مسلمان ہو، غیر مسلمان ہو، ہمارا دوست ہو، ہمارا دشمن ہو. اگر ہم کو ایسا اختیار ملا ہے کہ ہم کو فیصلہ کرنا ہے، جیسے آپ قاضی بن گئے، جج بن گئے، تو اب آپ کو یہ نہیں دیکھنا ہے کہ یہ میری قوم کا ہے، دوسری قوم کا ہے، میرا رشتہ دار ہے، میرا رشتہ دار نہیں ہے، یہ سب نہیں دیکھنا ہے. آپ کو دیکھنا ہے کہ کیا کون صحیح ہے کون غلط ہے، اس کے اعتبار سے فیصلہ کرنا ہے. یہ اسلام نے حکم دیا کہ انصاف کرنا ہے، چاہے وہ انصاف آپ کے سگے بھائی کے خلاف جا رہا ہو، سگی بہن کے خلاف جا رہا ہو، والد کے خلاف جا رہا ہو، بیٹے کے خلاف جا رہا ہو، پھر بھی آپ کو انصاف کرنا ہے، آپ کو ناانصافی سے کام نہیں کرنا ہے. اور پھر ایک اہم اصول اللہ نے بتایا، وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ. اور تم کیا کرو کہ جو بھی اچھے کام ہیں، نیکی کے کام ہیں، اس میں کوآپریٹ کرو. جو بھی اچھا کام ہو رہا ہے تمہارے دور میں، جو بھی اچھا کام کر رہے جو لوگ خدمت خلق کر رہے ہیں، غریبوں کی مدد کر رہے ہیں، کوئی مسجد بنا رہا ہے، کوئی مدرسہ بنا رہا ہے، کوئی سرائے بنا رہا ہے، کوئی چیریٹیبل ہاسپٹل بنا رہا ہے، جو بھی اچھا کام ہو رہا ہے تم اس کے اندر تعاون کرو، اس کے اندر کوآپریٹ کرو. اور تعاون آپ پیسے سے بھی کر سکتے ہیں، بول کے ذریعے بھی کر سکتے ہیں. ضروری نہیں اگر آپ کے پاس پیسے نہیں ہیں، اتنی استطاعت نہیں ہے، تو آپ ان کے لیے اچھا بولے کہ ہاں یہ لوگ اچھا کام کر رہے ہیں، میں ان کی تائید کرتا ہوں. کوئی اگر مدد کرنا چاہے تو مدد کر دے ان کی، یعنی ان کے خلاف برا نہ بولے اگر کوئی اچھا کام کر رہا ہے. تو تعاون کرنے کا مطلب یہ ہے کہ پیسے سے بھی تعاون کرے، یا جسمانی تعاون کر سکتے، بھاگ دوڑ کرنا ہے، کوئی کام کروا کے دینا ہے، آپ بھاگ دوڑ کر لیں ان کے لیے. یا یہ بھی نہیں کر سکتے تو کم سے کم آپ یہ کر لیں کہ ان کے لیے اچھی بات بولے، یہ بھی تعاون ہے. تو اللہ کہہ رہے کہ ہر نیکی اور تقوی کے کام میں، ہر اچھے کام میں آپ تعاون کریں. جو بھی اچھا کام ہو رہا ہے، چاہے وہ دعوت کے لائن کا کام ہو، تبلیغ کا کام ہو، کوئی جماعت ہے، جماعت اسلامی ہے، تبلیغی جماعت ہے، وہ لوگ اپنا جلسہ کر رہے ہیں، پروگرام کر رہے ہیں، اس میں آپ کوئی تعاون کر سکتے، اس میں تعاون کریں. کوئی اچھا نیک کام کرنا چاہ رہے ہیں، اس کے لیے آپ کوئی تعاون کر سکتے، کوآپریٹ کر سکتے، آپ کوآپریٹ کریں. اس میں یہ بھی نہ دیکھے کہ یہ ہماری جماعت، یہ وہ جماعت، سب مسلمان ہیں، سب اللہ والے ہیں، سب اچھا کام کر رہے ہیں، تو آپ اس میں تعاون کریں. اور پھر وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ، اور گناہ کے اور غلط کام میں تعاون نہ کرے. گناہ کے کاموں میں اور غلط کاموں میں تعاون نہ کرے. مطلب کوئی غلط کام کر رہا ہے، کوئی کسی کو تکلیف پہنچا رہا ہے، آپ بھی ساتھ میں مل گئے تو یہ نہ کرے. کوئی چوری کر رہا ہے، آپ بھی ساتھ میں مل گئے. کوئی ڈاکہ ڈال رہا ہے، آپ بھی ساتھ میں مل گئے. کوئی کسی کو لوٹ رہا ہے، آپ بھی ساتھ میں مل گئے. تو غلط کام میں تعاون نہ کرے، نیک کام میں، اچھے کام میں تعاون کرے. واتقوا اللہ، اور اللہ سے ڈرتے رہے. ان اللہ شدید العقاب، اللہ کا عذاب بڑا سخت ہے. حرمت علیکم المیتۃ والدم ولحم الخنزیر وما اہل لغیر اللہ به والمنخنقۃ والموقوذۃ والمتردیۃ والنطیحۃ وما اکل السبع الا ما زکیتم وما ذبح علی النصب وان تقسموا بالازلام ذلکم فسق. اسی طرح اللہ تعالیٰ نے جو حلال جانور تھے ان کا ذکر کیا، پھر حرام جانور کا ذکر کر رہے کہ حرمت علیکم المیتۃ. اس میں اللہ کہہ رہے کہ ہم نے تم پر جو جانور حرام کیے ہیں اس میں سے ایک مردار چیز کو حرام کیا ہے. مردار مطلب کوئی ایسا جانور جس کو کھانا جائز ہے لیکن وہ ذبح کرنے سے نہیں مرا، کسی بیماری کی وجہ سے مر گیا، یا طبی موت مرا، یعنی بیماری کی وجہ سے مرا یا طبی موت مرا، تو اب وہ جانور کھانا حرام ہے. جیسے بکری ہے جائز ہے کھانا، بکرا ہے کھانا جائز ہے، لیکن وہ بکرا کوئی بیماری سے مر گیا یا کوئی طبی موت مر گیا تو اب اس کو کھانا جائز نہیں ہے. مرغی ہے مر گئی، کھانا جائز نہیں ہے. زندہ رہتی تو آپ کھا سکتے تھے. اسی طرح لیکن حدیث پاک میں دو چیزیں ایسی ہیں جن کو اس سے استثناء کیا گیا، ایکسیپشن اس میں رکھا گیا. ایک ہے فش، مچھلی، اور دوسرا ٹڈی. ٹڈی جو ہوتا ہے وہ عرب لوگ بہت کھاتے ہیں اس کو. تو ٹڈی اور مچھلی یہ دو چیز ایسی ہے جو اگر مر بھی جائے تو کھا سکتے ہیں، یعنی اس کو ذبح کرنا ضروری نہیں ہے. لیکن اس کے علاوہ جتنے بھی جانور ہیں ان کو ذبح کریں گے تبھی جائز ہے. اگر وہ خود سے مر گئے تو کھانا جائز نہیں ہے. اب دیکھیے سائنس کے اعتبار سے اگر آپ دیکھیں تو سائنس میں بھی اس کو منع کیا گیا، کیونکہ اکثر جانور بیماری سے مرتے ہیں. تو بیماری سے اگر مر گئے تو ہم کھائیں گے تو ہو سکتا ہے ہمارے اندر وہ بیماری منتقل ہو جائے. تو ذبح کرنے سے ہی وہ جائز ہوں گا، اور سائنس کے اعتبار سے بھی یہی فائدہ مند ہے کہ ذبح کر کے ہی کھایا جائے، ہے نا.
تو ایک تو مردار حرام ہے، والدم اور جو بہتا خون ہے، خون حرام ہے، ولحم الخنزیر خنزیر کا گوشت، خنزیر یعنی پورا خنزیر ہی حرام ہے، اس کا کھال گوشت سب حرام ہے، وما اہل لغیر اللہ بھی، اور وہ بھی حرام ہے جس پر اللہ کا نام نہیں لیا گیا، یعنی ذبح تو کیا گیا لیکن اللہ کا نام نہیں لیا گیا، بسم اللہ نہیں پڑھا گیا، اللہ اکبر، اس لیے ذبح کرتے وقت بسم اللہ ہی اللہ اکبر پڑھنا چاہیے۔ اگر کوئی غیر مسلم ذبح کر رہا ہے تو وہ جائز نہیں ہوگا۔ اگر آپ کوئی دکان پہ گئے بکرا مٹن خریدنے، چکن خریدنے، اور وہاں پہ کوئی غیر مسلم اگر ذبح کر رہا ہے تو وہ گوشت لینا آپ کے لیے جائز نہیں ہوگا، کیونکہ وہ اللہ کا نام نہیں لیں گا۔ اللہ کا نام نہیں لیا گیا تو وہ جائز نہیں ہے، یا کسی اور کے نام پہ ذبح کیا گیا، کوئی بت کے نام پہ ذبح کر دیا، کوئی بزرگ کے نام پہ، غوث کے نام پہ جیسا نیاز وغیرہ بنائی جاتی ہے، غوث کے نام پہ ذبح کر دیا گیا، تو یہ سب ناجائز ہے کھانا۔ اللہ کے نام پہ ذبح کیا گیا تبھی جائز ہے، اس کے علاوہ ناجائز ہے۔ والمنخنقۃ والموقوذۃ، اور وہ جو گلا گھٹنے سے مرا ہو، یعنی گلا گھٹ گیا ہو، اس سے مرا ہو، جیسا رسی اسی بن گئی، گلا گھٹنے سے جانور مر گیا، وہ بھی کھانا حرام ہے۔ جسے چوٹ مار کر ہلاک کیا گیا ہو، مطلب کسی نے ڈنڈے ونڈے سے زور سے مار دیا اور وہ مر گیا، وہ بھی حرام ہے۔ اور جو اوپر سے گر کر مرا ہو، اوپر سے گر کر مر گیا، چھت سے گرا جانور مر گیا، وہ بھی حرام ہے۔ اور جسے کسی جانور نے سینگ مار کر ہلاک کیا ہو، یعنی کسی جانور نے مار دیا اس سے مر گیا، اور جسے کسی درندے نے کھا لیا ہو، مطلب کوئی شیر اور نے کھا لیا اس سے وہ مر گیا، اب جو بچا ہوا ہے وہ آپ نہیں کھا سکتے، وہ حرام ہے، اللہ یہ کہ تم اس کے مرنے سے پہلے اس کو ذبح کر چکے ہو۔ اچھا، اس میں اللہ نے جب پہلے کہا کہ مردار حرام ہے تو مردار میں تو یہ سب چیزیں بھی آ گئی، مطلب جو چوٹ لگ کے مرا وہ بھی مرا ہوا ہے، جو گر کے مرا وہ بھی مرا ہوا ہے، تو الگ سے کیوں ذکر کیا اللہ نے؟ الگ سے اس لیے ذکر کیا کہ جو کفار مکہ تھے، جو جاہلیت کے دور میں، وہ مرے ہوئے کو تو حرام سمجھتے تھے، مطلب کوئی بیماری سے مر گیا جانور تو اس کو حرام سمجھتے تھے، لیکن اگر کوئی چوٹ لگ کے مرا یا گر کے مرا یا پھانسی، جیسا رسی بنی تھی، رسے سے اس کو گلے میں پھانسی لگ گئی، مر گیا، تو اس کو وہ جائز سمجھتے تھے کھانا، جو جاہلیت کے لوگ ہیں، عرب کے جو پہلے کے لوگ ہیں، مسلمان جو نہیں تھے، تو وہ جائز سمجھتے تھے، اس لیے الگ سے اللہ نے ذکر کیا کہ نہیں، یہ بھی حرام ہے، کسی بھی طرح وہ مرا ہو یہ حرام ہے۔ پھر اللہ کہہ رہے کہ ہاں اگر تم نے ذبح کر لیا تو پھر جائز ہے۔ مثال کے طور پہ کوئی اوپر سے گر گیا جانور لیکن ابھی جان ہے اس کے اندر، اور تم نے جلدی سے ذبح کر دیا تو اب جائز ہے۔ کوئی مرغی ہے اوپر سے گر گئی، بکرا اوپر سے گر گیا، اب مرنے والا ہے، یا کوئی چوٹ لگ گئی، کسی نے ڈنڈے سے زور سے مار دیا، اب وہ جانور تڑپ رہا ہے گر کے، اب مرنے والا ہے، لیکن آپ نے جلدی سے ذبح کر لیا تو جائز ہو جائے گا۔ اگر مرنے سے پہلے ذبح کر لیا تو جائز ہو جائے گا، ذبح نہیں کیا مر گیا تو پھر حرام ہو گیا، ناجائز ہو گیا۔ اسی طرح وما ذبح علی النصب، جو وہ جانور بھی حرام ہے جسے بتوں کی قربان گاہ پہ ذبح کیا گیا ہو، یعنی جیسے چڑھاوا وغیرہ چڑھاتے ہیں نا، بہت ساری مندروں میں بھی بکرا کاٹتے ہیں، چڑھاوا چڑھاتے ہیں، تو یہ بھی حرام ہے۔ بت کے نام پہ، بت کی جگہ پہ اگر قربان کیا گیا یہ بھی حرام ہے، اس کا گوشت کھانا حرام ہے۔ وَأَن تَقْسِمُوا بِالْأَزْلَامِ تَسْتَقْسِمُوا بِالْأَزْلَامِ ذَلِكُمْ فِسْقٌ، اور ایک یہ بھی طریقہ عرب میں تھا کہ جیسا کسی کا اونٹ ہے، اس میں 4-5 لوگ شریک ہے کہ بھئی ہمارا اونٹ ہے 4-5 لوگوں کا، تو وہ یہ کرتے تھے کہ اس کو قربانی کرتے تھے، اس کا گوشت کاٹتے تھے اور پھر وہ فال نکالتے تھے، مطلب تیر پہ لکھ دیتے تھے کہ یہ جیسا ایک عبد الرحمن ہے، اس کا 3 حصہ رہیں گا، 1/4 رہیں گا، اس کا 1/8 رہیں گا، ایسا لکھ دیتے تھے، اور جو تیر جس کے نام کا نکلتا تھا وہ اتنا حصہ اس کو مل جاتا تھا، اور جس کا نہیں نکلتا تھا اس کو نہیں ملتا تھا۔ تو اللہ کہہ رہے کہ یہ بھی حرام ہے، اس میں بھی زیادتی ہو رہی، کسی کو زیادہ مل رہا ہے، کسی کو کم مل رہا، کیونکہ جب 4 لوگ کا حصہ ہے تو چاروں کو برابر ملنا چاہیے، تو یہ بھی طریقہ حرام ہے۔ ذالکم فسق، یہ سب گناہ کی چیزیں ہیں، اس سے بچنا چاہیے۔ الیوم یئس الذین کفروا من دینکم فلا تخشوہم واخشون الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا۔ اس میں بیچ میں ایک بات اللہ تعالیٰ یہ کہہ رہے، جیسے کہ میں نے بتایا سورہ مائدہ جو ہے یہ آخری دور میں نازل ہوئی، جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دنیا سے رخصت ہونے والے تھے اور پورے جزیرۃ العرب میں اسلام پھیل گیا تھا، اور کافر لوگ مایوس ہو گئے تھے، دشمنان اسلام مایوس ہو گئے تھے کہ اب ہم مسلمانوں کا مقابلہ نہیں کر سکتے، اب مسلمان دنیا میں پھیل جائیں گے۔ پہلے وہ لوگ مقابلہ کرتے تھے لیکن اس کے بعد مایوس ہو گئے، تو اللہ وہی کہہ رہے کہ آج کافر لوگ
دین کو مغلوب کرنے سے مایوس ہو چکے ہیں، اب یہ تمہارے مقابلے میں نہیں آئیں گے، اب یہ مایوس ہو گئے، اب یہ سوچتے ہیں کہ اب اسلام پھیلنے ہی والا ہے، اب اس کو پھیلنے سے کوئی روک نہیں سکتا، یہ مایوس ہو چکے ہیں، لہٰذا اب تم صرف مجھ سے ڈرو، ان سے مت ڈرو۔ اور پھر اللہ اپنی نعمت کا اظہار کر رہے کہ الیوم اکملت لکم دینکم، آج میں نے تمہارے لیے تمہارے دین کو مکمل کر دیا اور تم پر اپنی نعمتیں مکمل کر دی، اور ورضیت لکم الاسلام دینا، اور میں نے اسلام کو تمہارے لیے دین بنا دیا، اس کو میں نے پسند کیا۔ تو تین چیزیں اللہ نے بیان کی کہ آج میں نے تمہارے دین کو تمہارے لیے مکمل کر دیا، مطلب دین میں جو بھی چیز ہے، حلال ہے، حرام ہے، جو بھی انسٹرکشن دیے گئے، کیونکہ یہ آیت ایک دم آخری میں نازل ہوئی، تو اب جتنے بھی ہدایات انسٹرکشن تم کو دے دیے گئے، یہ ہم نے مکمل کر دیا کہ بھائی یہ حرام ہے، یہ حلال ہے، یہ جائز ہے، یہ ناجائز ہے، یہ کرنا ہے، یہ نہیں کرنا ہے، یہ سیدھا راستہ ہے، یہ غلط راستہ ہے، سب چیزیں ہم نے تم کو بتا دی، آج ہم نے دین مکمل کر دیا۔ اب دین میں کوئی تبدیلی نہیں آئیں گی، اب قرآن میں کوئی تبدیلی نہیں ہوں گی، یہ جو آواز اٹھتی نا کہ بھائی یہ چیز بدل دینا چاہیے، سود کیوں حرام ہے، نہیں ہونا چاہیے، اب یہ ہمارے اختیار میں نہیں ہے، جو قرآن نے کر دیا وہ کر دیا۔ اللہ کہہ رہے الیوم اکملت لکم، یعنی آج میں نے کمپلیٹ کر دیا، آئی کمپلیٹڈ یعنی یور دین، ہم نے تمہارے دین کو مکمل کر دیا ہے نا، اب تم اس میں اب کوئی تبدیلی نہیں کر سکتے۔ وَأَتْمَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِي، اور اپنی نعمت کو بھی میں نے تمام کر دیا۔ میں نے کیا تم سے کہا تھا کہ تم مغلوب ہوں گے، تم غالب ہوں گے، کافر مغلوب ہوں گے، پورے جزیرہ عرب پہ تمہارا قبضہ ہوگا، تو آج میں نے وہ تمام وعدہ پورا کر دیا۔ آج ہر طرف مسلمان ہیں، مسلمان عزت سے رہ رہے، عزت سے نماز پڑھ رہے، روزہ رکھ رہے، عزت سے دینی اعمال کر رہے، کوئی تم کو روکنے ٹوکنے والا نہیں ہے، سب تمہارے سامنے جھکے ہوئے ہیں۔ تو یہ ہم نے نعمت مکمل کی، اور اسلام کو تمہارے لیے پسند کیا، یعنی اگر تم دین پہ رہ رہے ہو تو اسلام پہ ہی رہو، اسلام ہی تمہارے لیے اچھا دین ہے، سچا دین ہے نا، جو دین تمہارا جو ریلیجن ہے وہ اسلام ہی ہونا چاہیے، اسلام کے علاوہ کسی ریلیجن کو، کسی مذہب کو، کسی دھرم کو تم کو نہیں قبول کرنا چاہیے۔ اللہ نے اسلام کو تمہارے لیے پسند کیا، تم کو اسلام پہ ہی رہنا چاہیے۔ فمن استر فی مخمصۃ غیر متجانف لإثم فإن اللہ غفور رحیم۔ اور پھر یہ جو اللہ تعالیٰ نے جو حرام قرار دیا چیزوں کو، پھر اس میں اللہ کہہ رہے کہ اگر کبھی ایسی نوبت آ جائے، پھر سے وہی سلسلہ شروع ہو رہا ہے حرام والا، کہ ایسی نوبت آ جائے کہ کوئی انسان ایسی جگہ پہ ہے، کوئی جنگل میں ہے، سفر میں ہے، اور وہاں پر صرف حرام چیز ہی میسر ہے، اور 3 دن سے اس نے کھانا نہیں کھایا اور وہ مرنے والا ہے، جیسا کہیں شراب ہے، پانی نہیں مل رہا، صرف شراب میسر ہے، یا سور کا گوشت مل رہا ہے، یا حرام جانور کا گوشت مل رہا ہے، اور کوئی حلال چیز نہیں مل رہی، تو اللہ کہہ رہے کہ اگر تم کو اپنی موت کا ڈر ہے، تم کو ڈر ہے کہ تمہاری موت ہو جائیں گی اگر تم کھائیں گے نہیں، تو تم بقدر ضرورت وہ حرام چیز استعمال کر سکتے ہو، جیسا پانی نہیں مل رہا، شراب میسر ہے، تو بقدر ضرورت شراب پی سکتے ہو اپنی پیاس بجھانے کے لیے، اپنے آپ کو زندہ رکھنے کے لیے، یہ نہیں کہ مزے لینے کے لیے، اس کی لذت لینے کے لیے نہیں، بس اپنے آپ کو زندہ رکھنے کے لیے۔ تو اس سے علماء کرام نے بہت اہم اصول نکالا اس آیت سے، کہ فقہ کا ایک اصول ہے کہ الضرورات تبیح المحظورات، کہ جو ضرورت ہے وہ بعض مرتبہ، جو نیڈ ہے، ضرورت ہے، وہ بعض مرتبہ حرام کو بھی حلال کر دیتی ہے، لیکن اتنا ہی حصہ حلال ہوتا ہے جتنا ضرورت ہے، ضرورت نہیں ہے تو پھر نہیں۔ جیسے مثال کے طور پہ آج کل دوا میں شراب وغیرہ، الکوہل وغیرہ بھی ملایا جا رہا ہے، اب وہ ہمارے لیے کھانا جائز نہیں ہے، لیکن اب کوئی بیمار ہے، اب بیماری میں وہی دوا اس کے کام آئیں گی، وہی دوا سے اس کا علاج ہو سکتا ہے، ڈاکٹر کہہ رہا ہے کہ اس کا کوئی آلٹرنیٹ دوا نہیں ہے، اور اس کے اندر یا سور کا کچھ چیز ملا ہوا ہے اس کے اندر، یا شراب کا کچھ ملا ہوا حصہ، اور ڈاکٹر کہہ رہے کہ اس کے علاوہ کوئی دوا اویلیبل نہیں ہے، اور اگر آپ نہیں کھائیں گے تو آپ کی بیماری بڑھیں گی، تو اس وقت وہ دوا کا کھانا جائز ہو جائے گا۔ اگر آلٹرنیٹ نہیں ہے، اس کا کوئی دوسری دوا نہیں ہے، تو اس وقت جائز ہو جائیں گا، لیکن اتنی دیر تک جائز ہوگا جب تک کہ آپ اچھے نہ ہو جائے، اچھے ہونے کے بعد پھر شوق کے طور پہ ایسا آپ نہیں کھا سکتے، تو صرف اتنی جائز ہوگا۔ جیسے ابھی یہ انشورنس وغیرہ کے تعلق سے، اب انشورنس ہمارے یہاں حرام ہے، جائز نہیں ہے، کیونکہ اس میں سود کا لین دین ہوتا ہے۔ انشورنس جو سسٹم ہے یہ غلط نہیں ہے، سسٹم تو بہت اچھا ہے، بلکہ یہ مسلمانوں کا بنایا ہوا ہے، انشورنس کا جو نظام ہے یہ مسلمانوں نے بنایا، تامین اس کو کہتے ہیں عربی میں، لیکن ابھی کے دور میں کیا ہوا، اس کو سود سے ملا دیا گیا، اب سود سے ملنے کی وجہ سے وہ حرام ہو گیا۔ جیسے ایک گلاس آپ کے پاس ہے، اس میں دودھ رکھا ہوا ہے، وہ جائز ہے پینا، لیکن اگر اس میں تھوڑی سی شراب ملا دی جائے اب وہ دودھ حرام ہو گیا۔ تو
تو اسی طرح سود، یہ جو انشورنس کا نظام یہ اب حرام ہو گیا. لیکن اب بعض چیزوں کی اتنی ضرورت ہم کو پڑتی ہے کہ اس کے بغیر ہمارا کام ہی نہیں چلے گا. جیسے گاڑیوں کا انشورنس ہے، اب انشورنس تو حرام ہے لیکن گاڑی وقت کی ضرورت ہو چکی ہے، تو اب علماء نے اتنا جائز قرار دیا کہ اب گاڑیوں کا انشورنس آپ کرا سکتے ہیں. پھر ابھی آج کل ہیلتھ کا بہت ایشو ہو گیا ہے. جب انسان بیمار ہوتا ہے اس کی پوری جمع پونجی ختم ہو جاتی ہے. آج کل عجیب عجیب بیماری آ چکی ہے، اس میں خرچہ بھی بہت ہو رہا ہے. تو اب ہیلتھ انشورنس کو ابھی تک ناجائز قرار دیا گیا تھا، لیکن اب علماء کہتے ہیں کہ اب یہ ایک دم نیڈ بن چکی ہے، یہ ضرورت بن چکی ہے. اگر ہم اس کو جائز نہیں رکھیں گے تو اس سے انسانوں کی جمع پونجی ختم ہو جائیں گی. بیٹیوں کے لیے شادی کے لیے پیسہ رکھا ہے، حج کے لیے پیسہ رکھا ہے، پتہ چلا بیمار ہوئے، ہاسپٹلائز ہوئے، پورا پیسہ ختم. تو انشورنس رہیں گا تو کم سے کم ایک سپورٹ ہو جائیں گا. تو اب اس وجہ سے علماء کہتے ہیں کہ اب ہیلتھ انشورنس کرانا جائز ہے. ہاں، جو ٹرم پلان ہے، لائف انشورنس ہے، وہ جائز نہیں ہے کیونکہ اس کی کوئی نیڈ نہیں ہے اور وہ حرام بھی ہے. تو اس لیے وہ تو جتنی ضرورت ہے اتنا جائز ہوگا، ضرورت نہیں ہے تو پھر جائز نہیں ہوگا. یہ نہیں کہ اب یہ جائز ہے تو وہ بھی جائز ہے، ایسا نہیں. کیونکہ اللہ نے یہاں پہ کیا کہا کہ زندہ رہنے کے لیے آپ کھا سکتے ہو، جتنا زندہ رہنے کے لیے ضرورت ہے اتنی شراب پی سکتے، اتنا کھا سکتے، اس سے زیادہ نہیں. کہ بھائی مزے لینے کے لیے آپ شراب پی رہے، مزے لینے کے لیے آپ کھا رہے، تو پھر یہ ناجائز ہوگا. تو اسی سے یہ اصول نکلا کہ الضرورات تبیح المحظورات، کہ جو ضرورتیں ہے، جو نیڈ ہے، وہ بعض مرتبہ حرام کو بھی حلال کر دیتی ہے اور کرنا پڑتا ہے. جیسے گاڑیوں کے انشورنس کو اب جائز کرنا پڑا، میڈیکل انشورنس کو جائز کرنا پڑا کیونکہ وہ ضرورت بن چکا ہے، نہیں تو بہت دقتوں کا ہم کو سامنا کرنا پڑے گا. اور شریعت جو ہے وہ دقت نہیں دیتی ہم کو. شریعت کہتی ہے یرید اللہ بکم اليسر ولا یرید بکم العسر لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها. اللہ تم کو اتنی تکلیف نہیں دیتا کہ تم اس کو برداشت نہ کر سکو. تو اگر کبھی ایسا موقع آتا ہے تو علماء کرام، لیکن یہ علماء کرام فیصلہ کریں گے، یہ ہم اور آپ نہیں کریں گے کہ بھائی یہ ضرورت ہے اس کو جائز سمجھ لو، وہ ضرورت ہے اس کو جائز سمجھ لو. ایسا نہیں ہے. اس پہ غور و فکر ہوگا، اس کے اوپر میٹنگ ہوں گی، آپس میں لوگ بیٹھ کے بات کریں گے اور فیلڈ میں جا کے اس کو سمجھیں گے، اس کے بعد اس کا فیصلہ لیا جائے گا. تو ہمارے یہاں جو اسلامک فقہ اکیڈمی ہے اس میں پورے ہندوستان کے علماء، اسکالر، مفتیان کرام اس میں ہوتے ہیں، ممبر ہوتے ہیں. وہ پورا مل کے غور و فکر کرتے ہیں، سب لوگ اپنی رائے دیتے ہیں، پھر ایک متفقہ ایک فیصلہ ہوتا ہے کہ اس کو جائز کرنا چاہیے کیونکہ یہ ایک ضرورت بن چکا ہے، تو پھر اس کو جائز قرار دیا جاتا ہے. اللہ تعالیٰ ہم سب کو توفیق سے نوازے. کسی کا کوئی سوال ہو تو سوال کر لیجئے. کہ وعدہ ایک تو ہم اپنے حساب سے دیکھیں گے کہ ہم اس کو وعدہ سمجھ رہے کہ نہیں سمجھ رہے. ایک ہوتا ہے ہم بولتے ہیں نا پکا میں تیرا کام کر دوں گا، اور وہ بھی سمجھ لیا کہ کل یہ کام ہو جائے گا، وہ بے فکر ہے کہ بھائی انہوں نے بولا ہے کہ وہ کام کر دیں گے. تو اگر ایسا لگ رہا ہے کہ وہ سامنے والا بھی اس کو وعدے کے طور پہ لے رہا ہے، پرومس کے طور پہ لے رہا ہے، اور آپ بھی پرومس کے طور پہ اس کو بول رہے ہیں کہ کل تیرا ہو جائے گا، تو بے فکر رہے، اس طرح کا جملہ اگر آپ بول رہے ہیں تو یہ وعدے میں آ جائیں گا. تو اگر آپ کو لگ رہا ہے کہ آپ نہیں کر پائیں گے، یا ہو سکتا ہے آپ کو کچھ کام بھی ہے، کل آپ کے پاس ٹائم نہیں رہے گا، تو آپ یہ بولے کہ میں کوشش کروں گا. یہ بولے آپ، میں کوشش کروں گا، میں کر دوں گا کل، لیکن ہو سکتا ہے مجھے کہیں جانا بھی پڑے. یعنی اس کے ذہن میں بھی یہ رہے کہ پکا والا معاملہ نہیں ہے، پرومس نہیں ہے، یہ ہو بھی سکتا ہے نہیں بھی ہو سکتا ہے. اس کو یہ میسج جانا چاہیے، تو پھر یہ آپ کا پرومس نہیں ہوا. لیکن اگر اس کو بھی یہ میسج گیا کہ نہیں یہ پکا کرنے والا ہے، اس نے آگے بھی کسی کو بتا دیا کہ ہاں میرا یہ کام ہونے والا ہے. جیسے آپ کل پیسہ دینے والے تھے، اب اس نے آگے بول دیا کہ ہاں کل مجھے پیسہ ملنے والا ہے، اور اس نے آگے بات بھی کر لی کہ میں کل تم کو دے دوں گا. اب آپ نے نہیں دیا تو وہ آگے بیچارہ پریشان ہوگا. تو آپ یہ کہے کہ میں کوشش کروں گا، میں ٹرائی کروں گا، ایسا بولے تو پھر یہ وعدے میں نہیں ہوگا. وہ بھی نہیں سمجھیں گا وعدے میں، وہ سوچیں گے ہاں ٹھیک ہے وہ کوشش کریں گے. لیکن آپ نے وعدہ ایسا کوئی جملہ بول دیا کہ وعدے میں آ گیا کہ نہیں پکا میں کرتا ہوں، تو بے فکر رہے، پکا کل ہو گیا تیرا کام، اور اس نے بھی یہ سمجھ لیا کہ ہاں ہو جانے والا ہے، تو پھر یہ پرومس میں آ گیا. پھر آپ کو اس کو پورا کرنا ہے. سائنٹیفکلی تو یہی ہے کہ اس میں کوئی نقصان نہیں ہوتا، فش فریش رہتی ہے. اور دوسری بات یہ ہے کہ فش کو اللہ تعالیٰ نے ایسا بنایا ہے کہ اس کو ذبح کرنے کا سسٹم نہیں ہے، وہ جلدی مر بھی جاتی ہے، پانی سے نکالو مر جاتی ہے. تو اگر ایسا کرے تو ہم تو فش کھا ہی نہیں پائیں گے اگر ذبح والا رکھیں گے سسٹم، کیونکہ اکثر فش بہت جلدی مر جاتی ہے. تو اللہ تعالیٰ نے اس لیے اس میں یہ نہیں رکھا. اللہ تعالیٰ نے قرآن میں نہیں بتایا، یہ حدیث میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا کہ اس سے فش اور ٹڈی الگ ہے. یعنی جو اللہ نے کہا میتا مطلب مردار کو نہیں کھانا ہے، ڈیڈ جو جانور ہے وہ حرام ہے جو خود سے مر گیا. لیکن اگر فش خود سے مر گئی، ٹڈی، تو پھر کھا سکتے ہیں. یہ اللہ کے نبی نے حدیث میں بتایا ہم کو.
امام ابو حنیفہ کے نزدیک جو دریائی جو چیزیں ہیں، سمندری چیزیں ہیں، اس میں صرف فش کھانا جائز ہے، فش کھانا، اور فش کی فیملی سے جتنی چیزیں ہیں وہ کھانا جائز ہے، کیونکہ فش بھی بہت قسم کی ہوتی ہے نا، تو پوری فش کی فیملیز ہے وہ، یعنی فش ہے، ٹونا فش ہے، کنگ فش ہے، اور کیا کیا رہتی نا جو نام رہتے اس کے، ہاں جو جتنے بھی الگ الگ نام ہیں، تو یہ پوری فش کی فیملی ہے، تو فش اور فش کی فیملی سے جتنی چیزیں وہ جائز ہے امام ابو حنیفہ کے یہاں، اور جو فش کی فیملی میں نہیں ہے تو وہ مکروہ ہے، مطلب ناجائز نہیں ہے، مکروہ ہے، مطلب پسندیدہ نہیں ہے کھانا۔ تو جھینگے کے بارے میں جب ریسرچ ہوا، جھینگا، کیکڑا، تو پتہ چلا کہ فش کی فیملی سے نہیں ہے۔ فش کی فیملی میں ہونے کے لیے وہ جو پھیپڑے ہوتے ہیں وہ 2 پھیپڑے ہونے چاہیے، اور ایک ریڑھ کی ہڈی، 2-3 اس کی ڈیفینیشن ہے کہ جو جس کے اندر وہ چیز ہوں گی سمجھو فش کی فیملی سے ہے۔ تو جھینگے کے اندر وہ چیز نہیں ہوتی، کیکڑے میں وہ چیز نہیں ہوتی، اس لیے وہ فش کی فیملی سے نہیں ہے۔ لیکن جو دوسرے فقہا ہے، امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ، امام مالک رحمۃ اللہ علیہ، ان کے ہاں وہ جائز ہے، مطلب جو فش کی فیملی سے نہیں بھی ہے وہ بولتے ہیں ہر سمندر کی چیز جائز ہے کھانا۔ تو اس اعتبار سے وہ حرام تو نہیں ہوگا ایک دم، لیکن مکروہ ہے، لیکن اگر کوئی کھا لے تو کوئی حرج نہیں ہے، اگر جھینگا وغیرہ کھا لیے تو کوئی حرج نہیں ہے۔ وہ تو وہ بت کے نام پہ ہوتا ہے، وہ تو نہیں، وہ تو جائز نہیں ہے نا، پھر ان کے نام پہ تو وہ جائز نہیں ہے۔ وہ چڑھاوا رہتا ہے، چڑھاوا چڑھا کے پھر بانٹتے ہیں وہ، تو وہ ناجائز ہو گیا۔ ایسی اگر کوئی غیر مسلم دیوالی وغیرہ کے موقع پہ آپ کو مٹھائی دیتا ہے، دکان سے لا کے آپ کو دیا، وہ جائز ہے کھانا، لیکن وہ پرشاد والا جو چڑھاوا چڑھا کے جو بانٹتے ہیں، کیونکہ اس میں ایک مذہبی تصور آ جاتا ہے، تو وہ ناجائز ہے۔ وہ جو نیاز کرتے نا لوگ، تو اس میں تو وہ غوث کے نام پہ ہی کرتے ہیں نا، وہ لوگ ذبح جو کرتے ہیں، یعنی ان کے یا ان کو ایصال ثواب پہنچانے کے لیے کرتے ہیں۔ تو اصل میں وہ جو نیاز کا کانسیپٹ ہے نا، وہ نیاز کا کانسیپٹ ہی غلط ہے۔ وہ کیا کرتے، جیسا تیجا یا سال میں ایک بار جو کرتے، کیا بولتے اس کو، سال میں برسی، تو برسی کا کانسیپٹ کے اعتبار سے کرتے ہیں وہ ہر سال، تو اس اعتبار سے وہ جائز نہیں ہے۔ باقی میں کہتے ذبح تو اللہ کے نام پہ ہی کرتے ہیں وہ لوگ بھی، تو لیکن برسی جو کر رہے ہیں، برسی کا کانسیپٹ اسلام میں نہیں ہے، تو اس اعتبار سے وہ اس کا کھانا صحیح نہیں ہے۔ نہیں، یہ اسلام میں ہے ہی نہیں، یہ سب کانسیپٹ ہی نہیں ہے سب چیزوں کا، یہ سب غیر مسلموں سے آیا، تیجا، چہلم، برسی، یہ سب ہمارے یہاں نہیں ہے۔ ہمارے ہاں تو یہ ہے کہ بھائی وہ انتقال ہو گیا، اس کو ایصال ثواب کرو، اس کو ثواب پہنچاؤ، اس کے نام پہ صدقہ خیرات کرو، یہ ہے۔ یہ ایصال ثواب کا بھی جو کانسیپٹ ہمارے یہاں ہے کہ جو انتقال ہو گیا ان کو ایصال ثواب کرنا، تو اس میں 2 چیزیں ہیں ایصال ثواب کرنے میں۔ ایک ہے ایسا جس سے بدنی جو عبادت ہے، جیسے قرآن پڑھ کے بخشنا، اسی طرح دعا کرنا ان کے لیے، ایک یہ ہے، اور ایک ہے مالی عبادت کرنا، جیسے ان کے نام پہ صدقہ و خیرات کرنا، کہ جیسے آپ کے کسی کے والد صاحب کا انتقال ہو گیا تو والد صاحب کی طرف سے مسجد میں پیسہ دے دیے، مدرسے میں پیسہ دے دیے، غریب کو پیسہ دے دیے۔ تو اس کے بارے میں جو روایتوں میں ملتا ہے، تو جو اعلیٰ ایصال ثواب ہے، جو قرآن پڑھ کے بخشنا، کہ آپ نے 1 پارہ پڑھا، 2 پارہ پڑھا، 1 قرآن پڑھا اور والد صاحب کو آپ بخش رہے ہیں، تو اس میں علماء کا اختلاف ہے۔ ہمارے جو دیوبندی جو علماء ہے وہ کہتے ہیں کہ یہ ثواب پہنچتا ہے، مطلب قرآن پڑھ کے بخشنے کا ثواب پہنچتا ہے، لیکن جو اہل حدیث علماء ہے وہ کہتے ہیں کہ نہیں، یہ ثواب نہیں پہنچتا، کیونکہ یہ آپ نے پڑھا ہے، اس کو آپ کو اس کا ثواب ملے گا، ان کو نہیں پہنچے گا، یہ اختلاف ہے۔ لیکن جو مالی عبادت ہے، مطلب صدقہ کرنا، جیسا آپ نے اپنے والد کے نام پہ مدرسے میں دیا، مسجد میں دیا، کسی غریب کو دیا، کسی نیک کام میں دیا، تو اس کے بارے میں پورے علماء کا اتفاق ہے، کنفرم ہے کہ اس کا ثواب پہنچتا ہے۔ تو ہم جب اگر اپنے مرحومین کو ایصال ثواب پہنچا رہے ہیں تو زیادہ کوشش یہ کرے کہ مالی ثواب پہنچائے، یعنی ان کے نام سے صدقہ و خیرات کرے، ان کی طرف سے ایصال ثواب کے لیے مسجد میں بھی دے سکتے ہیں، مدرسے میں دے سکتے ہیں، غریب کو دے سکتے ہیں، ضرورت مند کو دے سکتے ہیں، تو ان کے نام سے کرنا یہ زیادہ بہتر ہے۔ اور اس میں سب اتفاق ہے سب کا کہ وہ ثواب پہنچتا ہے، آپ کے والد ہے، والدہ ہے، دادا دادی ہے، نانا نانی ہے، جس کو بھی آپ کو دینا ہے۔ اور قرآن کے بارے میں اختلاف ہے، حالانکہ ہمارے علماء کہتے ہیں کہ پہنچتا ہے تو وہ بھی کرے، لیکن زیادہ دھیان اس پہ دے کہ مالی صدقہ کرے ان کے نام سے، تو انشاءاللہ وہ تو کنفرم ہے کہ وہ پہنچیں گا۔ اگر بھول گئے لیکن دل میں تھا کہ مطلب پڑھنا ہے، تو اب امام ابو حنیفہ، اس میں بھی اختلاف ہے، امام حنیفہ تو کہتے ہیں کہ جائز نہیں ہوگا، بسم اللہ پڑھنا ضروری ہے، لیکن امام شافعی وغیرہ کا کہنا ہے کہ بھائی اس کے دل میں تو اسلام ہے، اللہ کو تو وہ مانتا ہے، تو
تو اس اعتبار سے جائز ہوں گا. تو اگر بھول گئے لیکن دل میں خیال تھا کہ مطلب پڑھنا تھا لیکن زبان پہ نہیں آیا تو جائز ہوں گا وہ. لیکن بہتر ہے کہ بولنا چاہیے. بسم اللہ نہ بھی پڑھے, اللہ اکبر بول دے, بسم اللہ بول دے, کچھ بھی بول دے. ایسا بس وہ جیسا بہت ساری دعائیں بھی بتاتے لوگ قربانی کے موقع پہ, انی وجہت ہوا, وہ دعا نہیں بھی پڑھے چلیں گا, بس آپ بسم اللہ بول دے, بسم اللہ اللہ اکبر بول دے, بولنا چاہیے. ہاں وہ تو بولنا چاہیے, لیکن اب جب ہم اگر جا رہے ہیں مرغی چکن خرید رہے تو ہم وہاں پہ اس کو اشارہ کر دیں کہ بھائی بسم اللہ بول کے ذبح کر, ایسا. لیکن اگر مسلمان ہے تو چل جائیں گا وہ ذبح کرنے والا, لیکن مسلمان ہونا چاہیے. تو اگلے ہفتے انشاءاللہ اس کی تفصیلات آئیں گی شکار کرنے والے کی. اسی کے اس کی بعد والی آیت میں ہی ہے وہ, لیکن وہ ٹائم ہو گیا تھا اس لیے میں نے چھوڑ دیا. تو اگلے ہفتے انشاءاللہ اس کو کور کریں گے.